على رسول الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين صدق اللہ مولانا العظیم. درود شریف پڑھیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انسان تو ایسا ہے کہ جب اس کو اس کا رب آزمائش میں ڈالتا ہے پھر اس کو عزت دیتا ہے اور نعمت دیتا ہے تو کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے عزت بخشی. یہ خوشحالی کی، مالداری کی، منصب کی آزمائش دو طرح کے ہیں. ایک ہے وہ آزمائش جس میں انسان اچھی حالت میں رہتا ہے، اللہ تعالیٰ نے بادشاہت دی، اللہ تعالیٰ نے عزت دی، اللہ تعالیٰ نے مال و دولت دیا، لوگ دیے، پیسہ دیا. یہ ایک آزمائش ہے. اس آزمائش میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کہ جب میں اموال اور مناصب خوشحالیوں سے جب میں اس کو آزماتا ہوں تو یہ کہتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ عزت دی، خوش ہوتا ہے، لیکن وہ اس کی قدر نہیں کرتا، اس عزت کی قدر نہیں کرتا. بہت سے لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ اس کو نواز دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ جل جلالہ اس کو ایک مقام بخش دیتا ہے اور پھر اس مقام سے وہ غلط فائدہ اٹھاتا ہے، اس کو اسی طرح استعمال نہیں کرتا جس طرح اس منصب کا، اس مال کا، اس عزت کا تقاضا ہوتا ہے. تو اسی نقصان پھر یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ اس ناشکری کی بدولت اس سے وہ منصب یا عزت یا مال یا وہ جو خواہ روحانی کیفیات ہوں، خواہ وہ دوسری چیزیں ہوں، اللہ تعالیٰ اس سے وہ سلب کر لیتا ہے. تو اس صورت میں وہ کیا کہتا ہے؟ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ. لیکن جب اللہ تعالیٰ اس کو آزماتا ہے، اب دوسری آزمائش ہو گئی، پھر اس پر اس کی روزی تنگ کر دیتا ہے. تو یہ ایک بات بتائی، تو دوسری بھی بتاتے ہیں کہ عزت بھی لے سکتے ہیں، تُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. اب ایک بات بتائی، فیقول، پھر یہ شخص کہتا ہے یہ ناشکرا، ربی اہانن، کہ مجھے میرے پروردگار نے ذلیل کر دیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یقیناً سب کچھ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، ذلت اور رسوائی، لیکن اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی یہ معاملہ جو کرتا ہے وہ الٹپ اتفاقی یہ نہیں ہوتا، بلکہ یہ اس کے کچھ اسباب ہوتے ہیں. کرتا اللہ تعالیٰ ہی ہے لیکن اس کے اسباب ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میں اس پہ رزق تنگ کرتا ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے تنگ دست کر دیا. اللہ تعالیٰ نے کلا، ہرگز ایسا نہیں. اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی مشیت سے سب کچھ ہوتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ کسی کو اونچا کر دے پھر بلا وجہ اس کو نیچے گرا دے، ایسا نہیں کرتا.
اس کے اسباب ہوتے ہیں. وہ اسباب کیا ہے؟ مال کے اسباب، مال کے چھین لینے کے. کلا بل لا تکریمون الیتیم، کہ تم یتیم کی اعزاز نہیں کرتے، اس کی عزت نہیں کرتے. اس سے معلوم ہوا کہ صرف یتیم کو کھانا کھلانا مقصد نہیں ہے، وہ تو ہے ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کو عزت کے ساتھ رکھنا ہے کہ وہ اپنے اندر احساس کمتری میں اور اپنی ذلت محسوس نہ کریں، اس کی خودداری پر حرف نہ آئے، وہ بہترین سے بہترین انسان بن جائے، اس کی تربیت کی جائے، عزت دی جائے. اس کو اس کی باپ نہیں ہے، اس کا کوئی ہے نہیں، بیکس ہے، اس کی عزت کی جائے. وَلَا تَحَاضُونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور وہ مسکین کو کھانا کھلانے پر لوگوں کو ابھارتے نہیں ہیں. اس کے لیے باقاعدہ تحریک ہونی چاہیے، باقاعدہ اس کے لیے ترتیب ہونی چاہیے. ہم نے ہمیشہ، ہمارے حکمرانوں نے بھی، کہ ایسے قوانین بناتے ہیں کہ جس میں فقیر اور زیادہ کنگال ہوتا چلا جائے اور یتیم دکوں پر مجبور ہو جائے. ٹیکس پر ٹیکس لگاتے ہیں اور ٹھیک اصول کر کے اس کو فقیروں کے بجائے اپنی پارٹی کی نشو و نما، اپنی پارٹی کی پلاؤ، اپنی پارٹی کی وہ اٹھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے یہ ہوتا ہے کہ ملک کے اندر فقیر غریب لوگ زیادہ سے زیادہ ہوتے چلے جاتے ہیں، یتیم کی سرپرستی نہیں ہوتی، اور لوگ حکمرانوں سے متنفر اور حکمران لوگوں سے متنفر. ایک پتھاؤ، ایک انتشار الفساد پیدا ہو جاتا ہے. اگر رحم مہربانی ہو تو پھر یہ بات نہیں ہوگی، پھر یہ مسئلہ نہیں ہوگا. تو بات اس میں میں نے شروع کی تھی، اگر آپ کو یاد ہوگا، کہ رحم سے ہم چلی تھی بات، کہ اسلام کی ایک قسم کے اعمال تو وہ ہے اس کی وجہ سے انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ کا تعلق پیدا ہوتا ہے، اور اس سے اس کو ترقی ہو جاتی ہے. اور دوسری قسم کے وہ اعمال ہیں جس کی وجہ سے انسان کو اللہ تعالیٰ کے لیے پھر اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر مہربانی کرتا ہے. اس پر بات چلی تھی، چند ایک دو دن بات اس پہ ہو گئی. اب ایک اور پہلے سے مختلف پہلو سے اس لیے بات کرتے ہیں کہ آپ کو قرآن مجید کا یہ وہ پتہ چلے کہ قرآن مجید ہمیں کیا کہتا ہے. صرف خوش تعلیم دیتا ہے ہمیں، ایسا نہیں. تو اللہ یہ بات اس پر اللہ تعالیٰ پھر یہ صرف یہ نہیں کہ آپ اس طرح کریں گے پھر آپ کو بس آپ کا کوئی نقصان ہوگا، آپ کا فائدہ ہوگا. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو ترقی دیتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ کیسی معاملہ ہے؟ جب صدقہ دیا جائے گا 100 میں سے 10 روپیہ 20 روپیہ، تو مال کم ہوا یا زیادہ ہوا؟ کم ہو گیا. اگر 100 پہ 30 روپے بینک سے ملے، یہ کوئی تم نے سود پر دیا، اللہ پاک بچائے آپ کو، وہ تم کو 100 پہ 30 دے دے، پیسے زیادہ ہو گئے یا کم ہو گئے؟ تو اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے. اس کی ایک تفسیر تو وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سود کو ختم کرنا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ یہ قانون سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کے حکم کو، صدقات کو بڑھاتا ہے. دوسری بات یہ کہ ایک حقیقت ہے، ایسا ہی ہوتا ہے.
سود خوروں کی مال اس کی ذہنی ساتھ کو ختم کرتا ہے، اس کی صلاحیتوں کو ختم کرتا ہے. یہ بینسوں کی طرح چرپائیوں پر پڑے رہتے ہیں. آپ دیکھیں اس کو. آپ جو ساگ میں آپ کو جو مزہ آتا ہے ان کو خورما میں کیا کہتے ہو پلاؤ میں ان چیز میں اتنا مزہ نہیں آتا. آپ جو بیاکات ہے اس میں جو مزہ آپ کو ملتا ہے ایک کاشا کے ساتھ آپ پیے بادشاہی مل گئی. یہ بادشاہی ان کو نصیب نہیں ہے. تو مال کا فائدہ تو یہی ہوتا ہے، اس کو فائدہ تو حاصل نہیں ہے. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کی بیوی جب بیمار ہو جاتی ہے، بیوی بیمار ہوتی ہے تو اس لندن کے بغیر اس کی صحت کو ملنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. اور اس کے بدلے ایک فقیر کی بیوی جب بیمار ہوتی ہے یا تو گڑ کھا کر ٹھیک ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو درست فرماتے ہیں گڑ کے ساتھ، یا چنا کھا لیتا ہے. اور اگر وہ بھی نہ ہو تو کہتے ہیں کہ خود کہتے ہیں کہ سورۃ فاتحہ پڑھو اور 3 سورت آخری پڑھو، اٹھ جاتی ہے، ٹھیک ہو جاتی ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کی مال برباد ہوتا ہے. اب دیکھو یہ لوگ کیسے مالوں کو اڑاتے ہیں، برباد کرتے ہیں. ان کا خیال ہوتا ہے کہ ہم نے کئی مال نہ ہوتا تو ہم کیا کرتے. جیلوں میں پھنس جاتے ہیں، وہاں مال دیتے ہیں، رشوت دیتے ہیں، کئی قسم کی مسائل میں پھنس ہوتے ہیں. یہاں پر 15 کروڑ روپے لے گیا، اس پر 15 کروڑ روپے لے گیا. 1 کروڑ تنخواہ ہے، اس میں گزارا بیچارے کے نہیں ہوتا. ہمارے 3000 میں ہوتا ہے گزارا الحمدللہ. بڑا فرق ہے. ایک بار ہمارے گھر کے ساتھ ایک کاشتکار ذمہ دار رہتا ہے، اس کی زمین ہے، پڑوسی ہے. اس نے مکئی کاشت کیے تھے اور جب مکئی اٹھے اوپر آئے تو اس میں وہ ہل چلانا شروع کر دیا. تو میں بڑا حیران تھا کہ ہل کیوں چلاتے ہیں، اس میں اتنا اچھا فصل اگ چکا ہے، اب اس فصل کے اندر سے اس کو نکال پھینک رہا ہے، اس میں کیا کر رہا ہے. تو میں نے اسے پوچھا کہ عبدالحمید کاکا آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ پرشن میں مت سکا ادھر. کہا کہ صاحبزاد صاحب چھوڑ دو. یہ کہا مجھے سمجھاؤ تو صحیح کیا ہوتا ہے. اس نے کہا کہ دیکھیں یہ اب بہت گنے ہو چکے ہیں، جب یہ بڑھ جائیں گے تو اس پر سٹا نہیں آئے گا، اس پر سٹا نہیں آئے گا، پھل نہیں آئے گا. اور میں اس کے اندر اس درمیان میں سے مکئی کو نکال کر کے تو اس میں فاصلہ ہو جاتا ہے. جب فاصلہ ہو جاتا ہے تو اس کی اتنی بڑی بڑی سٹھی آ جائیں گی. تو پھر میں بات مسئلے کو سمجھ گیا کہ مال میں سے مال نکال دو، تھوڑا فاصلہ ہو جائے گا تو کیا ہو جائے گا، برکت ہو جائے گی. تو یہ ہم نے سوچا نہیں ہے، ہوتا ایسا ہی ہے. اللہ تعالیٰ جل جلالہ سودخوروں کو برباد کرتے ہیں. آپ دیکھیں جس حکومت کے اندر سود زیادہ عروج پر ہوتا ہے وہ حکومت ٹھہرتی نہیں ہے. میں نے ایک بار ایک اچھے لوگوں کو جو بظاہر معلوم ہوتے ہیں کہ وہ بڑے پاکستان کے حق کے لیے کام کرتے ہیں، اس کی یہ ایک بات کی کہ تمہاری حکومت ہمیشہ اس لیے ناکام ہوتی ہے کہ تمہاری دور میں سود کا عروج ہوتا ہے اور ٹیکسوں کا عروج ہوتا ہے، اور ٹیکسوں کے لیے ناجائز ترتیبات شروع کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی مدد اٹھ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ڈنڈا لے جاتا ہے تو وہ رخصت کر لیتے ہیں، چلو جاؤ. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو شخص اس طرح کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے دشمنی مول لیتے ہیں
اور اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ جو سودخوار ہو کیا ہو اس کے لیے میرا اعلان جنگ ہے. تو اللہ تعالیٰ سے کوئی جنگ نہیں جیت سکتا. کون ہارے گا؟ انسان ہارے گا. تو بہرحال میں عرض کرتا ہوں کہ دنیا میں ایسے کام کرنے چاہیے جو لوگوں کے لیے مفید ہو، لوگوں کے ساتھ رحم کا معاملہ ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد مبارک ہے کہ اس کا روایت راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے کہ ایک چٹھیل میدان میں، صاف ستھرے میدان میں وہ ایک آدمی جا رہا تھا. اس نے چڑیا کے پر کے برابر ایک بادل دیکھا. اس بادل سے آواز آئی کہ فلان چڑیوں پر پانی برسے اور وہ وہاں ندی میں جمع ہو کر فلان باغ میں چلا جائے. نام لیا باقاعدہ، فلان کے باغ میں پانی چلا جائے. تو یہی ہوا. اب اس آدمی کو شوق ہوا کہ اس عمل کیا ہے. اس کی پیچھے جا رہا تھا حتیٰ کہ اس باغ میں پہنچ گیا. وہاں باغ والے باغبان جو ہے کام کر رہا تھا، اس میں پانی کو ادھر ادھر کر رہا تھا بیلچے کے ساتھ. تو اس نے کہا کہ آپ کا نام کیا؟ اس نے کہا کہ میرا نام تمہارا کیا کام ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں مجھے ضرورت ہے. اس نے کہا کہ اس نے کہا چلو وجہ کیا ہے. پھر اس کو بتایا کہ یہ میں نے ایسی بادلوں سے چڑیا کی پر کی طرح بادل آئی، اس سے میں آواز، اس کی طرف سے میں آسمان سے ایک آواز سنی اور اس سے پھر بادل چھا گیا اور ٹھیروں پر برس گیا اور آپ کی باغ کے اندر آیا. تو اس نے اپنا نام بتایا. پھر اس نے کہا کہ جب یہ نام بتایا کہ یہی نام اس نے لیا تھا. اور پھر بتایا کہ آپ کیا کام کیا کرتے ہیں؟ اس کا میں تو کچھ بھی نہیں کرتا. میرا تو یہ ہے کہ اس مال کو 3 حصے کرتا ہوں. جب اس باغ میں جو آمدنی آ جاتی ہے اس کو 3 حصے کرتا ہوں. ایک حصہ باغ کی ترقی پر لگاتا ہوں اور ایک حصہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہوں، فقیروں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، اور ایک حصہ اپنے بال بچوں پر خرچ کرتا ہوں. یہ میرا طریقہ ہے. اللہ تعالیٰ برکت نصیب فرماتے ہیں. حیوات الحیوان میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک فقیر، ایک عورت تھی جنگل میں رہتی، یعنی میاں بیوی. دیہاتی لوگ جنگلوں میں رہتے ہیں. آپ دیکھا ہوگا ایک گھر وہاں ہوتا ہے. آپ جب کہاں آپ کو رضائی میں جائیں، کبھی پہاڑوں کی جگہوں پر جائیں، کبھی دور دور گھر ہوتے ہیں. ایک گھر وہاں ہوتا ہے، دور کہیں 2-3 میل کے پاس پر ایک دوسرا گھر ہوتا ہے. تو اس کا شوہر کام کر رہا تھا وہ کھیتی میں. تو یہاں سے اس کی بیوی نے روٹی پکا کر اس کو لے جاتے تھے. جو ہمیشہ ایسا کرتے ہیں ذمہ دار لوگ، جو ان کے شوہر ہوتا ہے وہ کام کرتا ہے اور بیوی کھانا لے جاتی ہے. تو اس وقت ایک فقیر آیا، وہاں سے گزر رہا تھا، بڑا بھوکا تھا. اس نے کہا کہ بیوی میں تو بہت بھوکا ہوں، مجھے کچھ دیجیے. تو اس نے 2 روٹیاں پکائی تھی، اپنی روٹی اس کو دے دی. وہ ایک روٹی رہ گئی، اس شوہر کے لیے لے گئی. اس کا خیال ہے کہ میں اس کو کہوں کہ میں نے گھر میں کھایا ہے، مجھے بھوک لگ گئی تھی، بہانے کروں گا. تو جب وہاں سے وہ چل پڑی تو اس کے ساتھ گود میں بیٹھ. جب وہ نکل آئی تو بیڑیا آ گیا. جنگل تھا. اس نے بیڑیا نہیں، جنگل اس کو بیٹے کو اٹھایا اور بھاگ دیا. اور یہ پیچھے سے نعرے لگاتی ہے، لیکن وہ بس بیڑیا ہے. تو اوپر سے اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے کوئی فرشتہ یا کوئی چیز بھیجی کہ اس کی منہ کو اس کا کول کر کے اس کو بیٹے کو نکال دیا. اور اوپر سے آواز آئی کہ یہ لقمہ، یہ اس لقمے کا بدلہ ہے جو تم نے ابھی فقیر کو دیا تھا. یہ ہے صدقات اور خیرات کی برکات. حضرت آپ نے سنا ہوگا کہ امیر نصیر الدین سبکتگین کا نام آپ نے سنا ہوگا. اس سن 387 ہجری میں
یہ واقعہ ہے کہ وہ شکار کو تلاش کر رہے تھے اور ایک دن اس کو چھٹی بچہ ہرن کا مل گیا. اس نے اس کو پر ہاتھ ڈال کر، بڑا بہادر تھا تو اس نے اس کو اٹھایا اور اپنے ساتھ رکھ دیا، کیونکہ چلو شکار ملا نہیں، بس یہ آ جائے یہ شکار کاش. تو جب آ رہا تھا تو رات جب قریب آیا اپنے علاقے کی طرف کے پاس، تو پیچھے سے آواز سے سنی جیسا کوئی رو رہا ہے. جب اس نے منہ موڑا تو پیچھے وہ اس کی ماں آ رہی تھی اس بچے کی، اور وہ بڑی افسوس کی نگاہوں سے اس کو دیکھ رہی تھی. تو اس کو بڑا ترس آیا کہ دیکھو اللہ رب العالمین جل جلالہ نے یہ بڑی ترس رہی ہے اپنی بیٹی کے لیے. تو اس نے کہا چلو آج شکار نہ صحیح، اس کو چھوڑ دیا اور ماں کی طرف بھاگ گیا. تو رات کو سبکدین الدین نے خواب دیکھا کہ سبکدین آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ تم نے اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق پر رحم فرمایا اور رحم کیا، اور اللہ تعالیٰ تم کو بادشاہی دے گا، تم پھر اس طرح اپنی رعایا پر مہربانی کیا کرو. تو اللہ تعالیٰ نے 7 پشتوں تک محمود غزنوی رحمۃ اللہ یہی چیز کی اولاد میں آتے ہیں، اسی تک اس میں بادشاہی چلی. مہربانی آپ کو اٹھائے گا، آسمانوں پر لے جائے گا، آپ کو روحانی ترقی اللہ پاک نصیب فرمائے گا. مہربانی ایسی چیز نہیں کہ صرف میں نے ایک فقیر کو کھانا کھلایا، نہیں، آپ نے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں گویا ہاتھ کھانا دے دیا. اللہ تعالیٰ جل جلالہ مہربانوں پر بے حد مہربان ہے. آپ نے سنا ہوگا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کسی کو بلائے گا، کہا کہ مجھے بھوک لگ گئی تھی اور آپ نے، میں بیمار تھا، تو نے مجھے بیمار پرسی نہیں کی. تو وہ کہے گا کہ یا رب العالمین آپ تو بیماری سے منزہ ہے، آپ تو پاک ہے، آپ تو بھی نہیں بیمار ہوتے، بیمار تو ہم ہوتے. تو اللہ تعالیٰ جب فرماتے ہیں کہ نہیں، جو تمہارے پلان فروس میں ایک آدمی بیمار تھا، اگر آپ اس کی تیمارداری کرتے، بیمار پرسی کرتے، آپ کی مدد کرتے، تو مجھے وہاں ہی پاتے. اللہ تعالیٰ ٹوٹی پوٹی دلوں میں ہوتے ہیں، جو تھوڑی جو ٹوٹ گئے ہوں اس کی دلوں میں ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ. پھر کہتے ہیں کہ یار مجھے بھوک لگ گئی تھی، شدید بھوک تھی، آپ نے مجھے کھانا نہیں کھلایا. اس نے کہا کہ رب العالمین آپ تو بھوک سے پاک ہے. پھر وہی اللہ تعالیٰ اس کو یہ فرمائے گا کہ فلان آدمی بھوکا تھا اور آپ کے پاس آیا اور آپ اس کو یوں ہی محروم لٹا دیا. اگر تم آپ اس کو کچھ دے دیتے تو تم مجھے اس کے ساتھ پاس پاتے. اس طرح وہ پیاسی کے بارے میں کہتا ہے. تو اللہ رب العالمین جل جلالہ انہی لوگوں کے پاس کی مدد میں ملتا ہے کہ آپ لوگوں کی مدد کریں، آپ لوگوں کی فکر کریں. ہم لوگ اپنے پیٹ کے لیے دوسروں کے پیٹ کو پھاڑ دیتے ہیں، اپنی بچوں کی عیاشیوں کے لیے دوسروں کے پیٹوں کو پاڑتے ہیں، دوسروں کو مارتے ہیں، ڈاکے ڈالتے ہیں، یا ظاہری ڈاکے یا قانونی ڈاکے. قانونی ڈاکہ بھی ہوتے ہیں، قانونی ڈاکے ڈالتے ہیں. اللہ تعالیٰ جل جلالہ دیکھنے والا ہے، وہ سننے والا ہے. وہ کسی کا بھائی اور بھتیجا نہیں ہے، اور نہ کسی کا وہ باپ ہے. وہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے سب عیال ہیں. آپ جب اللہ تعالیٰ کے عیال پر مہربانی کرو گے تو اللہ تم پر مہربانی فرمائے گا. اللہ تعالیٰ جل جلالہ ہم پر مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ جل جلالہ ہمارے کے اندر مہربانی کی صفت پیدا کرے، خلق پیدا کرے. اللہ تعالیٰ جل جلالہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ صدقۃ تسد 70 بابا من السوء. صدقہ 7 برائی کے ساتھ 70 دروازوں کو بند کرتا ہے. 70 طرف سے بلائیں آتی ہیں، سب کو بند کرتا ہے. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ یہ ایسی پھاٹک ہے کہ اس پر بلا چھلانگ نہیں مار سکتی. ہمارا تجربہ یہی ہے کہ جب بھی کوئی مشکل ہو، ہم عورتوں کو کہتے ہیں گھر میں کہ بھائی وہ جو بیٹیاں ہوتی بھتیجیاں کہ آپ
ایک کیا کریں، ہاں ختم کریں، اور پھر ایک صدقہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ وہ بلا ایسی اڑا دیتے ہیں جس طرح بالکل ہے ہی نہیں. یہ مجرب طریقہ ہے. آپ بیمار ہو جائیں، یہ مفتی زبیر صاحب تمہارے سامنے ہیں، اس کو لوگوں نے کہا کہ تمہاری پتی میں پتھریاں ہیں اور یہ بڑے پریشان تھا. میں نے کہا کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، چھوٹا تھا اس وقت. میں نے کہا کہ بکرا ذبح کرو، کچھ نہیں. پھر بکرا ذبح کیا، جب پھر ٹیسٹ کیا، پھر کچھ نہیں تھا. اللہ تعالیٰ جل جلالہ بیماریاں پیدا کرنے والا ہے، وہی اٹھانے والا ہے. پوچھیں اسے، ابھی موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مریضوں کا علاج کس سے کرو؟ صدقہ سے کرو. ہم پہلا رخ کس کی طرف کرتے ہیں؟ ڈاکٹر کے پاس کرتے ہیں. پہلا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف کرو، صدقہ دو، پھر ڈاکٹر کو جاؤ. اللہ سے دعا کرو، صدقہ دو. اب معلوم ہوا کہ واقعی کس سے مانگتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے. پھر چونکہ اسباب اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے ہیں، پھر ان اسباب کو اختیار کرو، اللہ تعالیٰ ٹھیک فرمائے گا. ایک چٹکی کا وہ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. تو اس کے لیے آپ کوشش کریں کہ اپنے اندر مہربانی پیدا کریں. انشاءاللہ مہربانی پر ایک مضمون اور بھی رہ گیا ہے اس کے اندر زمین. پھر میں علاج بتاؤں گا کہ آپ کے اندر کیسی مہربانی آئے گی.